الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آواز تھوڑی سی کم کر دو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان فضائل امت محمدیہ علیہ التحیۃ والثناء۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق کہنے کی، حق سننے کی اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید برہان رشید چوتھا پارہ تیسرا رکوع سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 کا کچھ حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے امت کی شان کو بیان فرمایا، امت کے مقام کو بیان فرمایا۔ فرمایا کنتم خیر امہ، یہ امت بہترین امت ہے۔ جتنی بھی امتیں آئیں ان میں سے اس امت کا مقام سب سے زیادہ مقام ہے۔ تأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہیں، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں۔ تو قرآن مجید برہان رشید کی آیات مبارکہ سے پتہ چلا کہ اس امت کا مقام رب العالمین خالق کائنات نے بہت زیادہ بیان فرمایا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اول بھی ہیں اور ہم آخر بھی ہیں۔ اول کس لحاظ سے اور آخر کس لحاظ سے؟ فرمایا آخر اس لحاظ سے کہ یہ امت ساری امتوں کے بعد میں آئی، میرے مصطفیٰ تمام انبیاء کے بعد میں دنیا میں تشریف لائے، اس لحاظ سے حضور نے فرمایا ہم آخر ہیں۔ اول کس لحاظ سے ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ساری امتیں جنت سے ابھی باہر ہوں گی تو اللہ تعالیٰ میری اس امت کو سب سے پہلے جنت میں داخل فرمائے گا۔ ہم اول بھی ہیں اور ہم آخر بھی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم امتوں میں میرے حصے میں یہ امت آئی اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں میں ہمارے حصے میں آئے۔ تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، مشکات شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا گزشتہ امتوں کی عمروں کے مقابلے میں میری امت کی عمر جو ہے یہ بڑی مختصر سی ہے، تھوڑی عمر ہے۔ پہلی جو امتیں تھیں کسی کی 900 سال، کسی کی 1000 سال، کسی کی اس سے بھی زیادہ عمر تھی، لیکن ہماری جو اوورحال ایج چل رہی ہے، عمر چل رہی ہے 60 سال یا 70 سال، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں انعام بہت عطا فرمایا ہے۔ ہماری عمر کی مثال ایسے بیان فرمائی کہ جیسے نماز عصر سے غروب آفتاب تک، مغرب تک۔ یہود و نصارہ کی مثال ایسے بیان فرمائی کہ جیسے یہود کی مثال صبح سے لے کر دوپہر تک اور نصارہ کی مثال دوپہر سے لے کر عصر تک۔ مثال کے طور پر کوئی انسان کسی مزدور سے کام کرائے، صبح سے لے کر دوپہر تک کام کرائے اور اس کو ایک خاص قرات دیا جائے، جو بھی اس کی مزدوری بنتی ہے اس کو وہ ادا کی جائے۔ تو یہود نے دوپہر تک کام کیا اور نصارہ نے دوپہر سے لے کر عصر تک کام کیا، تو ہمارے حصے میں کام جو آیا وہ عصر سے لے کر غروب آفتاب تک تھوڑا سا وقت اور کام بھی تھوڑا۔ ان کو ایک ایک قرات ملا، ایک ایک خاص رقم ملی، ہم کو اللہ تعالیٰ نے ڈبل انعام عطا فرمایا۔ کام انہوں نے زیادہ کیا لیکن انعام ہمیں زیادہ ملا۔ تو ان امتوں نے اللہ کے دربار میں عرض کی کہ مالک و مولا، ہم نے کام زیادہ کیا لیکن اس کا اجر جو ہے وہ کم ملا۔ تو اللہ رب رحمان نے فرمایا تمہارے حق سے میں نے کچھ کم نہیں کیا، تمہاری جو اجرت تھی وہ تمہیں پوری کی پوری ملی۔ اس امت کو میں نے ڈبل ثواب اس لیے دیا کہ یہ میرے محبوب کے امتی ہیں، یہ رب کی مرضی ہے، اللہ جس کو چاہے کم عطا فرمائے، جس کو چاہے زیادہ ثواب عطا فرما دے۔ آواز تھوڑی سی اور کم کرو۔ جس کو چاہے اللہ اور زیادہ عطا فرما دے، یہ اللہ تعالی کی مرضی ہے۔ تو اس لیے اس امت کو اللہ نے بہت زیادہ مقام عطا فرمایا ہے، بہت زیادہ انعام عطا فرمایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، آپ کے امتیوں نے اللہ کی ساری عمر عبادت کی تو اس کے صلہ میں دعا مانگی، فاکتبنا مع الشاہدین، یا اللہ ہمارا نام شاہدین میں لکھ لے، گواہوں میں لکھ لے۔
اس امت کی شان کیا ہے، اس امت کا مقام کیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے امتیوں، تم اچھے طریقے سے وضو کرو، کل قیامت والے دن میری امت وضو کے اعضاء سے پہچانی جائے گی کہ یہ آمنہ کے لال کی امت آ رہی ہے جن کے وضو کے اعضاء جو ہیں یہ چاند کی طرح چمک رہے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ وضو کو اچھے طریقے سے کرو۔ وضو اچھے طریقے سے کرنے سے انسان نے جب کلی کی تو انسان کے منہ کے گناہ جھڑ گئے، چہرہ دھویا، آنکھوں کے گناہ، ہاتھوں کے گناہ، پاؤں کے گناہ۔ وضو کرنے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، تو یہ تو وضو کی ابتدا ہے۔ تو جب انسان وضو کرنے کے بعد اللہ کے حضور، اللہ کے دربار میں اپنی پیشانی کو جھکا لیتا ہے تو اللہ پھر انسان کے گناہوں کو نہیں دیکھتا بلکہ اپنی رحمت کا صدقہ انسان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چند دنوں کے لیے طور پر گئے۔ امت اللہ تعالیٰ کا قرآن فرما رہا ہے بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ۔ چند دنوں کے لیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تو امت پیچھے بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، اس نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، اس نے بچڑے کو الہ اور اپنا بچڑے کو معبود بنا لیا۔ لیکن میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے غلاموں، اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، مجھے اپنی امت پر شرک کا خوف نہیں۔ میری امت جو ہے یہ کبھی شرک نہیں کرے گی۔ آج دیکھو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو 1450 سال کا عرصہ بیت چکا ہے، لیکن آج بھی امت یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہی ہے، آج بھی امت حق پر ہے۔ حضور نے فرمایا، مجھے صدیاں گزر جائیں گی، ہزارہ سال گزر جائیں گے، لیکن مجھے اپنی امت پر شرک کا خوف نہیں ہے۔ یہ اللہ نے امت کو شان عطا فرمائی ہے۔ پہلی امتوں نے عبادت کرنی ہوتی تو وہ ایک مخصوص جگہ پر جا کر عبادت کرتے، اگر اس کے علاوہ کہیں وہ اللہ کی عبادت کرتے تو ان کی عبادت اللہ کے دربار میں مقبول نہ ہوتی۔ لیکن اس امت کو یہ شان عطا فرمائی کہ امت کے لیے پوری روح زمین کو میرے اللہ نے پاک فرما دیا۔ انسان سفر میں ہے، انسان حضر میں ہے، سفر و حضر میں ہے، انسان اپنے کاشتکاری کے معاملات دیکھ رہا ہے، کھیتی باڑی کر رہا ہے، کوئی بھی انسان جہاں بھی نماز کا وقت پا لے تو اللہ کے حضور نماز کے لیے کھڑا ہو جائے تو اللہ اس مومن کی عبادت کو اپنے دربار میں قبول فرما لیتا ہے۔ یہ اللہ نے اس امت کو شان عطا فرمائی۔ ان کا جسم یا کپڑا ناپاک ہو جاتا تو اتنا حصہ کاٹنا پڑتا۔ اللہ اکبر اللہ، ان پر کتنی بڑی آزمائش تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے ہمیں کیا انعام عطا فرمایا۔ ہمارے لیے اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا۔ اے لوگو، دنیا جہان والو، پہلی امتیں جو تھی ان پر بڑے بڑے مشکل معاملات تھے، لیکن تمہارے لیے فرمایا وَأَنزَلْنَا، نازل کیا پانی۔ اگر تم ناپاک ہو جاؤ، تمہارا کپڑا ناپاک ہو جائے تو اللہ نے تمہارے لیے پانی کو نازل فرمایا ہے، پانی کو پیدا کیا ہے، تو اس پانی سے تم پاکی کو حاصل کر لو، اللہ تمہارے کپڑے کو بھی پاک فرما دے گا، اللہ تمہارے جسم کو بھی پاک فرما دے گا۔ یہ اللہ نے ہمیں شان دی، اللہ نے ہمیں مقام دیا۔ وہ رات کو گناہ کرتے تو ان کے صبح دروازوں پر لکھا ہوتا کہ فلاں بندے نے فلاں گناہ کیا ہے۔ اگر وہ بڑے سے بڑا گناہ کر لیتے، اللہ اکبر اللہ، تو ان کی شکلیں
چینج ہو جاتی، تو آج میرے بھائیوں ہم اپنے اپنے گریباں میں دیکھیں کہ ہم کون سا عیب ہے، کون سا ظلم ہے جو ہم نے چھوڑا ہو، تو آج کس کے صدقے سے، محبوب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اللہ کی ہم پر رحمتیں بھی برس رہی ہیں۔ ہماری نہ شکلیں چینج ہوتی ہیں، نہ ہمارے دروازوں پر لکھا جاتا ہے، بلکہ رب العالمین خالق کائنات نے اپنی لاریب کتاب قرآن پاک میں فرمایا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ جب گناہگار بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد وہ انسان اللہ کے حضور اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہے کہ اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا ہے، میں بھول گیا ہوں، میں بھٹک گیا ہوں، اللہ میں تیرے سے صدقے دل سے اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہوں، تو اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ اے میرے بندے گناہ کرنے کے بعد تو نے رب کے حضور اپنے گناہوں سے معافی مانگ لی ہے، میں نے تیرے گناہوں کو نہیں بلکہ تیرے گناہوں کو اللہ نے نیکیوں میں تبدیل فرما دیا ہے۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ گناہگار نہیں رہتا بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ تو یہ صدقہ محبوب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ پہلی امتوں نے اپنی اپنی عبادت کے جو دن تھے ان کو خود پسند فرمایا، ان کا خود انتخاب کیا پہلی امتوں نے۔ مثال کے طور پر یہود نے ہفتے کا دن اور نصارہ نے اتوار کا دن، اور جب اس امت کی باری آئی تو اللہ رب رحمان نے ہمارے لیے خود دن کو پسند فرمایا۔ وہ دن کون سا ہے؟ وہ جمعۃ المبارک کا شان والا دن ہے، مقام والا دن ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کا دن جو ہے یہ مومن کے لیے، مسلمان کے لیے یہ عام کوئی دن نہیں ہے بلکہ مومن کے لیے یہ عید کا دن ہے۔ تو پیارے محترم بھائیوں، بات سمجھنے والی ہے۔ جب عید کا دن آتا ہے تو انسان کیسے خوشی سے اس کی چند دن پہلے ہی تیاری شروع کر دیتا ہے کہ ہمارا عید کا دن آنے والا ہے۔ تو مومن کے لیے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جمعہ کا دن ہی مومن کے لیے عید کا دن ہے۔ تو اس لیے جب جمعہ کا دن ہو تو انسان کو چاہیے کہ انسان وقت کے ساتھ تیاری کرے اور مسجد میں پہلے آئے۔ جو انسان پہلے مسجد میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت میں تشریف فرما ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان مشکات شریف میں موجود ہے۔ تاجدار مدینہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اشد امتی لی حبا۔ حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی بیٹھے ہیں۔ حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ، میری امت میں مجھ سے محبت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو میرے بعد ہوں گے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ مجھ سے محبت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو میرے بعد ہوں گے، ان میں سے ہر ایک تمنا کرے گا کہ وہ اپنے گھر بار، مال و جان، اولاد، ہر چیز کے بدلے میں محبوب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ودھا کے چہرے کی زیارت فرما لے۔ ہماری ایسے تڑپ ہے نا کہ کوئی انسان اپنی جان چلی جائے، کسی بھی انسان کی مال چلا جائے، اولاد چلی جائے، گھر بار چلا جائے، سب کچھ چلا جائے، لیکن ایک دفعہ حضور کے ودھا کے چہرے کی زیارت نصیب ہو جائے۔ تو حضرات محترم، امام ابن حجر عسقلانی نے ایک اور بات بھی بیان فرمائی ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ ایک گروہ اس سے بھی زیادہ تڑپ رکھنے والا ہے
وہ کون سا گروہ ہے؟ اس کے دل میں یہ تڑپ ہے کہ ہمارا مال اس کے بدلے میں ہمیں حضور کے گنبد خضرا کی زیارت ہو جائے، جہاں پر محبوب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے مدینہ کی گلیوں میں، وہاں کی زیارت ہو جائے، غار ثور، غار ہرا کی زیارت ہو جائے، ہمارا سب کچھ چلا جائے، لیکن ان مقامات کی زیارت ہو جائے جہاں آمنہ کے لال مدینے کے تاجدار چلتے تھے۔ امام ابن حجر اسقلانی نے ایک گروہ کی اور بھی شان بیان فرمائی ہے۔ تو یہاں پر نوعیت جو بیان ہو رہی ہے وہ محبت کی بیان ہو رہی ہے، نہ کہ افضلیت کی۔ افضل تو میرے مصطفیٰ کے صحابہ ہی ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے دنیا والو سن لو، میرے ایک صحابی کا مقام، میرے ایک صحابی کی شان یہ ہے کہ اگر میرا ایک صحابی ایک مٹھی بھر جو صدقہ کر دے تو بعد میں آنے والے اگر احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرے تو میرے صحابی کے ثواب اور مقام کو کبھی کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہاں پر حضور نے فرمایا، میں جب ظاہری طور پر دنیا سے چلا جاؤں گا تو میری امت کے لوگ آئیں گے، وہ اپنے دل میں حسرت رکھیں گے، خواہش رکھیں گے کہ ہماری جان بھی چلی جائے، مال بھی چلا جائے، اولاد بھی چلی جائے، لیکن ایک دفعہ حضور کے بددعا کے چہرے کی زیارت نصیب ہو جائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی جماعت میں تشریف فرما ہے۔ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، مشکات شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو فرمایا کہ میرے صحابہ، تم عجیب ایمان والا کس کو سمجھتے ہو کہ کن کا پیارا ایمان اللہ کے دربار میں مقبول ہے، کن کا پیارا ایمان جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے؟ عجیب ایمان والے کون ہیں؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عرض کرتے ہیں، قال الملائکہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ملائکہ کا ایمان جو ہے، فرشتوں کا ایمان جو ہے، یہ اللہ کو بہت ہی پیارا ایمان لگتا ہے، ان فرشتوں کا ایمان، اور یہ بڑے عجیب ایمان والے ہیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، فرشتے تو ہر وقت اللہ کی انوار و تجلیات میں رہتے ہیں، انہوں نے جنت کو بھی دیکھا، انہوں نے جہنم کو بھی دیکھا، وہ تو ہر وقت اللہ کی رحمت میں غوطہ زن رہتے ہیں، وہ بھلا ایمان لے آئے تو اس میں کون سی عجیب والی بات ہے؟ پھر صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، فالنبیون، پھر انبیاء جو ہیں، رسل جو ہیں، ان کا عجیب ایمان ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وما لهم لا يؤمنون والوحی ينزل علیہم، اللہ کے انبیاء پر تو وحی نازل ہوتی ہے، بھلا یہ ایمان لے آئے تو اس میں کون سی عجیب والی بات ہے، تعجب والی بات ہے؟ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ عرض کرتے ہیں، قالوا فنحن، یا رسول اللہ، ہم عجیب ایمان والے ہیں۔ تو تاجدار مدینہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، میں تمہارے درمیان موجود ہوں، تم میرے بددعا کا چہرہ دیکھتے ہو، تم معجزات کو دیکھتے ہو۔ جب مکے کے اندر میرے مصطفیٰ نے اعلان نبوت فرمایا تو مکے کے لوگوں نے دلیل مانگی، معجزہ مانگا، ڈیمانڈ کی کہ یا رسول اللہ، آپ اللہ کے واقعی سچے اور آخری نبی ہیں، پھر آسمان کے چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے صحابہ کی موجودگی میں آسمان کے چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھائے۔ پھر فرمایا، جب مولا علی کی نماز قضا ہوئی، سورج کو واپس پلٹ کے دکھایا۔ جب ایک یہودی آیا، آ کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ اللہ کے واقعی سچے اور آخری نبی ہیں، پھر اس درخت کو اپنے قدموں میں بلاؤ۔ تو میرے محبوب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کی طرف اشارہ کیا، درخت زمین کو چیرتا ہوا میرے محمد کے قدموں میں حاضر ہو جاتا ہے۔ تو یہ یہودی میرے محبوب کا کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ میرے نبی رحمت نے فرمایا، جب ابو جہل نے اپنے ہاتھ میں
کنکریاں پکڑ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ اللہ کے واقعی سچے اور آخری نبی ہیں تو میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو میرے محبوب علیہ السلام نے انگلی سے اشارہ کیا، کنکریوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ میرے محبوب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس پتھر سے، جس پہاڑ سے، جس درخت سے گزرتے ہیں، وہ پتھر، وہ پہاڑ، وہ درخت میرے محمد پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں، جانور مجھے سجدہ تعظیمی کرتے ہیں۔ نبی رحمت نے فرمایا اے میرے صحابہ یہ سارے معجزات تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیں، سن لو میں جب ظاہری طور پر اس دنیا سے چلا جاؤں گا، جب میرے امتی بعد میں آئیں گے جنہوں نے میرے بددعا کا چہرہ نہیں دیکھا ہوگا، علم نشرح کے سینے کی زیارت نہیں کی ہوگی، میرے حامیم کے کنڈلوں کو نہیں دیکھا ہوگا، جو بغیر دیکھے کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جائیں گے، میرے صحابہ مجھے ان اپنے غلاموں کا بہت ہی پیارا ایمان لگتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابی امامہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال طوبى لمن رآنی وطوبى 7 مرات، حضور نے فرمایا مبارک ہے اس میرے امتی کو جس نے مجھے دیکھا اور پھر کلمہ پڑھ لیا، اور حضور نے فرمایا 7 مرتبہ مبارک ہے میرے اس غلام کو، میرے اس امتی کو جس نے مجھے دیکھا نہیں، بغیر دیکھے کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گیا۔ یہ ہے اس امت کی شان، یہ ہے اس امت کا مقام۔ تو آخر میں 2 روایت مختصر سی بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرات محترم، یہ امت کو اللہ نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے بہت زیادہ انعام عطا فرمایا ہے، لیکن ہمارے اوپر بھی کچھ حق ہے کہ جس طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن میری امت کا، اس طرح حضور نے فرمایا کہ جس طرح کسی کے جسم میں کوئی تکلیف ہو تو یہ تکلیف انسان کے وجود کے کسی بھی حصے پر ہو تو پورا وجود جو ہے یہ بے سکون ہو جاتا ہے، اور مومن کے لیے فرمایا کہ مومن کی مثال ایسے ہے کہ جیسے انسان کوئی دیوار بنائے تو ایک دیوار جو ہے یہ ایک اینٹ دوسری اینٹ کو محفوظ کرتی ہے، مضبوط کرتی ہے۔ فرمایا میری امت کی مثال ایسے ہے کہ اگر انسان ایک امتی کو تکلیف آئے تو پورے انسانیت کو تکلیف سمجھنی چاہیے اس کی۔ تو مومن کی مثال بیان فرمائی کہ ایسے ہے کہ جیسے ایک اینٹ لگا دی جائے تو پھر اس دیوار کو پھر اور زیادہ اینٹوں سے بھی مضبوط کیا جاتا ہے۔ فرمایا جو انسان میری امت کا خیر خواہ بن جاتا ہے، اللہ پاک اس بندے کو ہر لمحے پر نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے ان انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قضى لأحد من امتی حاجتا يريد ان يسره بها فقد سدنی ومن سدنی فقد سد اللہ ومن سد اللہ ادخلہ الجنہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قضى لأحد من امتی، جس نے میرے امتی کی حاجت کو پورا کیا۔ حاجت کیا تھی؟ مثال کے طور پر کوئی بیمار تھا، ہم نے اس کی دوائی کا بندوبست کر دیا، کوئی بھوکا تھا، ہم نے اس کے کھانے کا انتظام و انصرام کر دیا، کوئی انسان پریشان تھا، ہم نے اس کی پریشانی کو دور کر دیا، اس کے دکھ کو دور کر دیا، کسی کو قرض حسنہ کی ضرورت تھی، ہم نے کسی کو قرض دے دیا۔ یہ جتنے کام ہیں جس ہم اپنے بھائی کے ساتھ کر رہے ہیں، یقیناً وہ ہمارے ساتھ خوش ہو جائے گا نا، یقیناً وہ خوش ہو جائے گا کہ دیکھو اس نے مشکل لمحات میں میری خیر خواہی سوچی ہے، میرے ساتھ تعاون کیا ہے، میرے ساتھ ہمدردی کا اس نے معاملہ کیا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے میرے اس امتی کو خوش نہیں کیا، آپ نے آمنہ کے لال مدینے کے تاجدار کو خوش فرما دیا۔
حضور نے فرمایا جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ تبارک و تعالی کو خوش کیا، جس نے اللہ کو خوش کیا وَأَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ، اللہ اس بندے کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ مسلم کے ایک مقام پر اس طرح الفاظ ہیں، من نفس عن مومن قربتن من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربتن من قرب یوم القیامہ، جو انسان آج دنیا میں رہ کر کسی مسلمان بھائی کی پریشانی کو دور کرے گا تو اللہ اس کے بدلہ میں قیامت والے دن اس کی سب سے بڑی پریشانی کو دور فرما دے گا۔ وہ قیامت والا دن جس کے متعلق رب العالمین خالق کائنات نے فرمایا اگر کوئی انسان پوری روح زمین کو خرید کر اللہ کے دربار میں فدیے کے طور پر بھی پیش کرے گا تو پھر بھی اس کے عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی، اس کا عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ آج ہم نے دنیا میں رہ کر اپنے کسی مسلمان بھائی کی پریشانی کو دور کیا تو اس کے صدقہ میں اللہ قیامت والے دن ہماری سب سے بڑی پریشانی کو دور فرما دے گا۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جو انسان اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے تو اللہ اپنی شیان شان اس بندہ مومن کی مدد فرماتا ہے۔ آج مثال کے طور پر ہم نے کچھ ٹائم اپنے بھائی کی مدد میں لگا دیا، روایت کے الفاظ ہیں تم دنیا والوں پر مہربان بن جاؤ اللہ تم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ آج دیکھو کہ ہمارا کوئی ہمسایہ تو پریشان نہیں، ہمارا کوئی بھائی تو پریشان نہیں، ہمارے علاقے ہمارے محلے کے اندر کوئی پریشان تو نہیں، کوشش کرو اس کی پریشانی کو دور کرو۔ جب ہم مسلمان ہو کر کسی کی پریشانی کو دور کریں گے تو اللہ ہماری پریشانی کو دور فرما دے گا۔ تو میرے پیارے محترم بھائیوں، میرے اعلیٰ حضرت گنج کرم حضرت سید محمد اسماعیل شاہ بخاری حضرت کرما والے رحمت اللہ علیہ، آپ کی خدمت میں ایک سائل آیا، ایک شخص آیا، ایک بیلی آیا تو میرے مرشد خانہ میں یہ بیلی کا جو لفظ ہے یہ بڑے پیار سے بولا جاتا ہے، محبت سے بولا جاتا ہے۔ تو آپ کی خدمت میں ایک بیلی آیا، آ کر عرض کرتا ہے حضور میں مدینہ شریف جا رہا ہوں تو دعا کریں کہ مجھے مدینہ شریف میں موت آ جائے، کہ میرا رب مجھ پر راضی ہو جائے، کیونکہ مجھے مدینہ شریف موت آئے گی تو اللہ تعالیٰ مجھ پر راضی ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت گنج کرم فرمانے لگے بیلیا اللہ تعالیٰ تو انسان پر بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے، جاؤ اللہ کی بھوکی مخلوق کو کھانا کھلا دو اللہ تم پر راضی ہو جائے گا۔ تو اللہ کی بھوکی مخلوق کو کھانا کھلانے سے اللہ انسان پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ انسان پر مہربانی فرماتا ہے۔ تو حضرت کرما والا شریف سالانہ عرس مبارک 27 اور 28 فروری 2021 بروز ہفتہ اور اتوار حضرت کرما والا شریف سالانہ عرس مبارک ہو رہا ہے۔ تو آپ سب بھائیوں کو دعوت ہے کہ آپ اتوار کو 8 بجے صبح یہاں مسجد میں تشریف لائیں۔ انشاءاللہ ہر سال کی طرح جو مریدین ہیں محبین ہیں وہ الحمدللہ فری بسوں کا انتظام کرتے ہیں۔ تو آپ سب کو یہ دعوت ہے کہ آپ حضرت کرما والا شریف سالانہ عرس پاک میں حاضری دیں۔ الحمدللہ میرے مرشد خانہ میں حضرت کرما والا شریف الحمدللہ ہر کام سنت کے مطابق کیا جاتا ہے۔ تو آخر میں میں اپنے ان اشعار پر اپنی گفتگو کو ختم کر لیتا ہوں۔ کرما والے کرم کمائی جاندے، کرما والے کرم کمائی جاندے، بے خبر لوکاں تائیں رب ملائی جاندے۔ عجب میں نے شان ویکھے کرما والے پیر دے، عجب میں نے شان ویکھے کرما والے پیر دے، بیڑے کیتی پار جاندے ہر دکھی دل گیر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔